الحال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتی ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی. ہم جو ہے وہ اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں پڑھ چکے تھے اور کچھ پڑھ لیں گے آج انشاءاللہ العزیز. اب ہم نے جو ہے یہاں پر ایک حدیث تو پڑھ لیا تھا، وہ تو آسان تھا، ریکارڈنگ لگ چکے. اب یہاں پر اس کے بعد دوسرا ہوا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا اراد، جب وہ ارادہ کرتے تھے، ان یعتکف، کہ وہ کیا کر لے، ان یعتکف، کہ وہ اعتکاف کرے، صلی الفجر، تو وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے، ثم دخل فی معتکفی، پھر وہ اپنے پھر وہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 21ویں رمضان کو صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ داخل ہوتے تھے. اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس یعنی اعتکاف میں کس وقت بیٹھنا ہے، جمہور میں سے جو ہے جمہور فقہا فرماتے ہیں جمہور فقہا فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں جو ہے کس وقت بیٹھنا ہے، اعتکاف میں جو ہے وہ جب 20ویں رمضان کو کیا غروب الشمس ہو جائے، 20ویں رمضان کو غروب الشمس ہو جائے، 21ویں رات داخل ہو جائے تو تب جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے. جبکہ ظواہر کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ 21ویں رات جب گزر جائے، فجر کی نماز ہو جائے، اس کے بعد جو ہے بیٹھنا چاہیے. اور ان کا دلیل جو ہے یہاں پر یہ ہے ان یعتکف صلی الفجر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز یعنی 21ویں رات کے بعد 21ویں دن جب شروع ہو جاتی تھی، 21ویں رمضان المبارک جب شروع ہو جاتی، تب جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ داخل ہوتے تھے. وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو یہاں پر موجود ہے، یہ والا موجود ہے، صلی الفجر ثم دخل فی معتکفی. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ 20ویں رات کو داخل ہونی چاہیے، وہ بھی غروب شمس کے وقت. ہماری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، بلکہ اس میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا کرے کہ جب وہ غروب شمس ہو جائے فوراً جو ہے داخل ہونی چاہیے. اور عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، کیونکہ یہ رات اور دن یہ ایک ہی دن وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، 24 گھنٹے ایک ہی دن شمار ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ 21ویں رات کو غروب شمس سے پہلے داخل ہونی چاہیے. اب یہ حدیث جو ہے ہمارے مسلک کے مخالف ہے، ہمارے مذہب کے مخالف ہے کہ نہیں ہے. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ اصل میں صلی الفجر ثم دخل فی معتکفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو مسجد میں داخل ہوتے تھے کس وقت، جب غروب شمس ہو جاتا، جب سورج غروب ہو جاتا تھا 20ویں رات کو جب کیا ہوتا ہے، یعنی 20ویں دن جو ہے وہ غروب شمس ہو جاتا ہے، 21ویں رات داخل ہو جاتی، فوراً جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے اعتکاف کے اندر، اعتکاف کی نیت سے. ہاں البتہ چونکہ وہ 21ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر کی پہلی رات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری رات جو ہے مسجد میں داخل گزار دیتے ہیں، عبادات میں کرتے تھے، کیا اپنے معمولات میں گزار دیتے تھے. پھر اس کے بعد جب صبح کے وقت جو ہے وہ نماز فجر پڑھ لیتے تو آرام کے لیے جو ہے اپنے اعتکاف کی جگہ میں تشریف لے کر جاتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت سے جو ہے وہاں پر چلے جاتے، نہیں، بلکہ اعتکاف کی نیت سے تو وہ 21ویں رات میں داخل ہوتے تھے. 21ویں صبح جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ اعتکاف کی نیت میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ویسے اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں پر آرام فرماتے تھے. تو اس سے یہ مراد یہ نہیں ہے کہ اعتکاف شروع ہی جو ہے وہ صلی الفجر سے ہوتا ہے. وعنها قالت قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعود المریض،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مریض کی عیادت کرتے وہ ہوا معتکف، اس حال میں کہ وہ اعتکاف میں ہوتا ہے، فیمر، تو بس وہ گزرتا تھا، جب وہ مریض پر گزرتا تھا کما ہوا تو وہ فلا یعرج، تو اسی حال میں گزرتے تھے، فلا یعرج جو اس کے پاس ٹہتا نہیں تھا، یسأل عنہ جس اس سے سوال کر لیتے تھے. اب اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کسی کی عیادت کے ارادے سے کسی کے پاس جاتے نہیں تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حاجات کے لیے جو ہے باہر تشریف لے کر آتے تھے تو چلتے چلتے جو ہے اپنے حاجات پورا کرنے کے لیے چلتے چلتے اگر کسی مریض کے سامنے جو ہے گزر نہ ہوتا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان سے پوچھ گچھ کرتے کہ اب طبیعت کیسی ہے، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فلا يعرج، فلا يعرج والی یہ والا لفظ جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس ٹہرتے نہیں تھے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے کسی کا عیادت کرنا، جنازے کے پاس جانا. ہاں اگر واجب ہو تو پھر اس کے لیے الگ سے جو ہے نیت کرنا پڑتا ہے کہ میں واجب کا اعتکاف تو کرتی ہوں، لیکن فلاں چیزوں کو میں مستثنا کرتی ہوں کہ اس میں جو ہے یہ ان چیزوں کے لیے میں نکلوں گی، میں ان چیزوں کے لیے نکلوں گی، تو پھر ایسے استثناء کرنا جائز ہے. لیکن جو ہے کیا کرنا، فلا يعرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اعتکاف میں جو ہے کسی کے ساتھ ارادے کے ساتھ کسی کے پاس جاتے نہیں تھے. ہاں رات کیا ہوتے چلتے چلتے جو ہے راستے میں جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جانتے تھے، مستقل طور پر کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جانتے تھے کیونکہ اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ہاں البتہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، کسی کا پوچھ گاچھ بھی کرتے تھے. تو اس سے فلا يعرج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت اعتکاف میں جو ہے یہ یعنی سنت جو مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا، یہ سارے کام نہیں ہوں گے. وعنها، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے وہ بھی روایت ہے، قال السنۃ علی المعتکف، معتکف پر واجب ہے. یہاں پر سنت کا بمانی کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے اللہ یعود مریضا کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کر ارادتاً. چلتے چلتے اپنے حاجات کے لیے باہر تشریف لے کر گئے تو وہ چلتے چلتے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے، کیا کرتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ولا یشهد جنازۃ، اور نہ کسی جنازے میں جو ہے وہ کیا کرے، حاضر ہو. ولا یمس المرأة، اور اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی کو چھونا بھی جائز نہیں ہے. جماع تو دور کی بات ہے، اس کو چھونے بھی جو ہے وہ جائے. ولا یباشرها، اور نہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لے، مباشرت کرے. ولا یخرج لحاجت، اور نہ کسی حاجت کے لیے جو ہے باہر لے جائے. الا لما لا بد منه، مگر جو اس کے لیے ضروری ہو، جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. عدن الا لما لا بد له منه، جس کے لیے اس کے باہر چارہ ہی نہ ہو، جیسے قضاء حاجت ہو گئے، باتھ روم کو اٹینڈ کرنا، یا جو ہے وہ دوسرے کیا ہو گئے، غسل جنابت کرنا، فرض غسل جو ہوتا ہے نا احتلام کی وجہ سے جو فرض ہو جاتا ہے. ولا اعتکاف الا بصوم، اور اسی طرح اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ. اس میں اختلاف پیچھے گزر چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اعتکاف سنت اعتکاف میں اور واجب دونوں اعتکاف میں جو ہے روزہ ضروری ہے، البتہ مستحب اعتکاف میں جو ہے روزہ ضروری نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واجب اعتکاف میں بھی ضروری نہیں ہے. ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اس طرح اعتکاف نہیں ہوتا مگر مسجد جامع میں. مسجد جامع کسے کہتے ہیں، مسجد جامع اس مسجد کو کہا جاتا ہے جس میں کیا ہو، جس میں 5 وقت نماز ہوتی ہو لیکن ساتھ ساتھ میں ہے جمعہ کی نماز بھی اس میں ادا کیا جا سکتا ہو، ادا ہوتا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ اگر کسی مسجد میں جو ہے کیا ہو جمعہ کی نماز ادا نہ ہو تو وہاں پر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. حالانکہ جمہور جو ہے اس کے خلاف ہے. جمہور فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں 5 وقت کی نمازیں ادا ہوتے ہیں بس وہاں پر جو ہے کیا کرنے کی اجازت ہے، اعتکاف کی، اگرچہ اس میں جمعہ کی نماز نہ ہوتا. تو جمعہ کی نماز کے لیے دوسری جگہ پر جانا جو ہے وہ اعتکاف سے نکل کر، کیونکہ یہ بھی حدیث شرعی میں آتا ہے، وہاں پر جو جانا جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے. اب اس میں جو ہے یہاں پر یہ چونکہ یہ حدیث ہمارے خلاف آ رہا ہے، جمہور کے خلاف آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر مسجد جامع سے مراد جو ہے وہ مسجد مراد لیتے ہیں کہ جس میں 5 وقت کی ادائیگی ہو، جس میں 5 وقت کی ادائیگی ہو. اس سے مسجد وہ کیا مراد ہے، جمعہ کی نماز مراد اس سے نہیں ہے. الفصل الثالث
عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه كان اذا اعتكف طرح له فراشه. یہ بہت پیاری سی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کیا کرتے تھے، اذا اعتکف، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کرتے تو رہا تو بچھا دیا جاتا تھا لہو ان کے لیے فراش، ان کا بستر، اور یوزع یا رکھ لیا جاتا تھا اس کے لیے سریرہ، اس کا کیا چارپائی، وراء استو وانت التوبہ، استو وانت التوبہ، توبہ یعنی توبہ کی ستون کے ساتھ. اصل میں یہ مسجد نبوی میں ایک توبہ جو ہے نام کی ایک ستون ہے، ایک پلر ہے. اس کا واقعہ یہ تھا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر، ہاں میرے خیال سے غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے ان کو جو ہے بھیجا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے. تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے بنو قریظہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے جب وہ تشریف لے کر گئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلے کہ میں ان کو قتل کرنے والا ہوں، ان کو قتل کرنے والا. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے بس وہ ویسے ہی جو ہے جانے نہ انجانے میں جو ہے انہوں نے اس طرح جو ہے اپنے گردن کی طرف اشارہ کیا ہاتھ کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، مطلب یہ کہ قتل ہونے والا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بعد میں شرمندہ ہو گئے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ، مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے ساتھ باندھ لیا کہ میں نے بہت بڑی گناہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ جب انہوں نے خود اپنے آپ کو سزا دی تو جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نازل نہ ہو جائے میں ان کے ساتھ کچھ کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں اس کو چھڑانے والا ہوں. تو پھر جب ان کے متعلق جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو پھر جو ہے انہوں نے وہ جو ہے وہ کیا کر دیا، کھول لیا خود کو. تو اس کا جس پلر کے ساتھ انہوں نے خود کو باندھا تھا نا، تو اس کو کہا جاتا ہے استوانۃ التوبہ، توبہ کا ستون. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں جو ہے اعتکاف کرتے تھے تو اس کے لیے جو ہے کیا کرتے تھے، استوانہ کہ استوانہ کیا توبہ کا جو پلر تھا، جو کیا کہتے ہیں ستون تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ رکھا جاتا، اس کے پیچھے جو ہے اس کے ساتھ وہ بچھایا جاتا، گویا کہ وہاں پر اس کو معتکف بنایا جاتا. اب یہ تو سمپل سی بات ہے، لیکن اس سے ایک مسئلے کا اس بات ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مسجد میں جو ہے چرپائی کو رکھنا جائز نہیں ہے، اور بعض جو ہے رکھتے تو ہے لیکن الٹا سائڈ پر رکھتے ہیں، اور جو دوسرا سائڈ ہوتا ہے نا اس پر رکھتے ہیں. تو یہاں پر یوزلہ سریرہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر بھی استعمال کیا اور چرپائی بھی استعمال کیا. ہاں البتہ اگر چرپائی سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مسجد کا احترام جو ہے وہ پامال، اور تو پھر اس وقت جو ہے پھر اس وقت جو ہے وہ کیا ہوگا، جائزہ نہیں ہوگا. اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دونوں طرح جو ہے وہ رکھنا جائز ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، معتکف ہوا یعتکف الذنوب اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا معتکف آتا ہے، معتکف نہیں آتا، کیونکہ معتکف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اعتکاف کی جگہ کو کہا جاتا ہے. معتکف اعتکاف کرنے والوں کا، اس میں فاعل کا سیاق. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، معتکف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کی فضیلت کے بیان میں فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، ہوا یعتکف الذنوب کہ وہ یعتکف یعنی وہ محفوظ رہتا ہے. اعتکاف کا معنی بھی یہی ہوتا ہے نا، مطلب ٹھہرنا، محفوظ ہونا. ہوا یعتکف کہ اعتکاف کرنے والا وہ کیا ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے الذنوب کسی سے گناہوں سے، ویجری لہ من الحسنات اور ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے نیکیوں کے متعلق، کعامل الحسنات کلھا جس طرح نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کیا نیکی کرنے والے کے جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. جس طرح ایک نیکی کرنے والے کی نیکیاں جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے اعتکاف کرنے والے کی نیکیاں بھی مسلسل جاری ہوتا ہے، خواہ وہ سو جائے، خواہ جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہو یا مشغول نہ ہو. تو اعتکاف کی سب سے بڑا وجہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ان چیزوں سے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو گناہوں سے جو ہے محفوظ ہوتا ہے.
اب اگر کوئی انسان جو ہے وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر موبائل استعمال کرے، اس میں جو ہے وہ غلط کام کر لے، تو پھر وہ بھی جو ہے یہ اس کا یہ اعتکاف جو ہے وہ یہ پھر اعتکاف کا جو ہے کیا ہوتا ہے، اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے محفوظ رہنا۔ اب اگر کوئی ایک معتکف میں نہ رہ کر جو ہے موبائلوں کے ساتھ ایسا الامان والحفیظ یا دوسرے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو پھر جو ہے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جو چرسی لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس کو وہ بھی کیا ہوتا ہے، رمضان المبارک میں جو ہے وہ مہینے میں جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف کے لیے، اور پھر جو ہے وہ مسجد کے اوپر جو ہے اس کی چھتوں پر جا کر سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ تو ایسے افعال کی کیا ضرورت ہے، اور ایسے اعتکاف کی پھر کیا مقصد ہوگا؟ الامان والحفیظ۔ تو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب فضائل القرآن ہمارا جو ہے کورس زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ میں اس کو جو ہے آپ لوگوں کی سال کے ختم ہونے تک میں آپ لوگوں کو پہنچا دوں جس اسٹیشن تک مجھے دے دیا گیا ہے۔ کتاب فضائل القرآن، یہ کتاب ہے قرآن کے فضائل کے بارے میں۔ قرآن کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ قرآن کی جو ہے 4 صفات بیان کی۔ ایک تو یہ کہ یہ نصیحت ہے، دوسرے یہ کہ اس میں شفا ہے، روحانی بھی لفظی بھی۔ جب قرآن کی سورہ فاتحہ جو ہے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے نا، سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے الفاظ کے پڑھنے سے بھی انسان کو شفا ملتا ہے، اور اس طرح اور اس قرآن پر عمل کرنے سے انسان کی جتنی اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، یہ جتنی بھی گندی بیماری ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انسان کو شفا دیتا ہے، اور یہ ہدایت کا بھی ذریعہ اور رحمت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے انسان کے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہدایت کی طرف لے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، قرآن کو پس پشت کر دیا۔ عمل تو دور کی بات ہے، اس کو جب پڑھنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ آپ لوگ آج سے عزم کریں کہ ہم نے کبھی بھی جو ہے قرآن کو بلا ناغہ جو ہے چھوڑنا نہیں ہے، بلا ناغہ جو ہے اس کو پڑھ لینا ہے، خواہ ایک رکوع جو ہے، خواہ ایک ربع بھی ہم روزانہ کے اعتبار سے کیوں نہ پڑھیں۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ کیا ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، خود قرآن جو ہے یہ کیا ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ ان کی بہت ساری قرآن کی بہت ساری خدمات کیے گئے ہیں، کسی نے قرات کی شکل میں اس کی خدمت کی، کسی نے تفاسیر کے سلسلے میں جو ہے اس کی خدمت کی، کسی نے اس سے مسائل کو مستنبط کر کے جو ہے قرآن کی خدمت کی ہے، اور اس طرح کسی نے جو ہے مختلف جو ہے وہ کیا کرے، اس کی مختلف اس کلام کو جو ہے مختلف طریقے سے مختلف صورتوں کے ساتھ جو ہے اس کا خدمت کیا گیا ہے قرآن کا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے احادیث میں جو ہے آیا قرآن کے بعض حصے کو بعض حصوں پر فضیلت ثابت بھی ہے کہ ثابت نہیں ہے؟ تو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کو قرآن میں جو ہے فضیلت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعض حصے کو بعض حصے پر فضیلت حاصل ہے، ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پورا کا پورا فضیلت والا ہے، کیونکہ یہ سارا قرآن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض حصے قرآن کی بعض حصے کو بعض حصے پر فضیلت حاصل ہے، وہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ فضیلت والا عمدہ ہے، بلکہ اس کے معانی اور اس کے مضمون کے اعتبار سے جو ہے ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اب ہم سورہ اخلاص کا جو ہے اس کا جو ہے کس چیز کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، سورۃ اللہب کے ساتھ، کیونکہ سورۃ الاخلاص میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک کیسے انداز میں بیان کیا ہے، سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں، اور سورۃ اللہب میں جو ہے ابو لہب کا قصہ موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نا، جس چیز میں جس کلام میں چاہے وحدانیت کا ذکر ہو، وہ جو ہے وہ دوسرے حصے کے اعتبار سے جو ہے وہ افضل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اچھا ہے، وہ والا اچھا نہیں ہے، نہیں، ہم تو کلام کے اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے ہم پورے قرآن کو فضیلت دیتے ہیں، لیکن معانی کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے جو ہے جو فضیلت حاصل ہے، وہ مضمون کے اعتبار سے جو ہے بعض پر فضیلت حاصل ہے۔
تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں شارح رحمۃ اللہ مشکات صاحب المشکات نے سب سے پہلے جو ہے عام قرآن کی فضیلت ذکر کی کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے بعض صورتوں کی فضیلت ثابت ہے جو احادیث سے ثابت ہے. تو الفصل الاول عن عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بہترین شخص تم میں سے وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. پہلے خود سیکھے پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے کو سکھائے. یہ نہیں کہ خود سیکھا نہیں اور پھر دوسرے کو سکھانا شروع کرے، ایسا نہیں ہے. عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ونحن فی الصفہ، اس حال میں کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایکم یحب، تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے ان یغدو کل یوم کہ وہ ہر دن صبح کرے اس حال میں الی بطحان العقیق فیأتی بناقتین کوماوین، کیونکہ کاف پر زبر ہے نا یہاں پر دکھ رہا ہے قوما وین فی غیر اسم ولا قطع رحم، کہ کون تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر صبح جو ہے ہر دن کی صبح وہ بطحان یا عقیق کی طرف چلا جائے اور پھر وہاں سے جو ہے دو موٹے کوہان والے بڑے کوہان والے جو ہے وہ کیا اونٹنیاں لے کر آئے اس حال میں کہ اس نے تو نہ یہ دو اونٹیاں نہ کسی گناہ میں جو ہے لے کر آئے اور نہ قطع رحمی کی حالت میں. کیا مطلب؟ بطحان اور عقیق وہاں پر اکثر میلہ لگتا تھا جانوروں کا، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال دے دیا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہاں سے جو ہے روزانہ بطحان اور عقیق بازار سے جو ہے وہ اپنے لیے بڑے بڑے موٹے موٹے جو ہے وہ کوہان والے جو ہے کوامین کسی کہا جاتا ہے یا کوہان کو کہا جاتا ہے، قوما ان کا تسنیہ ہے، بڑے بڑے کوہان والے اپنے ساتھ لے کر آئے. لیکن وہ جو کوہان والے لے کر آئے ہیں یہ کسی گناہ کی وجہ سے کسی سے چوری کر کے کسی سے ڈکیتی لے کر نہیں لے کر آئے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی توڑ کر جو ہے وہ ان دونوں کو چرا کر لے کر آئے، نہیں بلکہ حلال طریقے سے ان دونوں کو لے کر آئے. فقلنا یا رسول اللہ، یعنی تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ تو فرمایا قلنا یحب ذالک، ان میں ہم میں سے تو ہر ایک یہ بات پسند کرتا ہے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، افلا کیا یغدو کوئی تم میں سے جو ہے صبح کے وقت جو ہے کوئی الی المسجد مسجد کی طرف کوئی شخص آئے فیعلم بس وہ کچھ سیکھ لے، یعلم سکھائے، او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، یا قرآن کی دو آیتیں جو ہے وہ کیا کر لے پڑھ لے من کتاب اللہ تعالی خیر لکم خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے من ناقتین اور ناقتین، ایک ناقہ یا دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، وثلاث خیر لہ من ثلاث، اور اس طرح تین آیات کے پڑھنا یہ بہتر ہے اس کے لیے تین اونٹنی سے، واربع خیر لہم من اربع، اور اس طرح کی کیا ہے چار آیت کا پڑھنا سیکھنا یا پڑھنا جو ہے یہ بہتر ہے چار اونٹنی سے، ومن اعدادہن من الابل، اور اس طرح جو ہے اس پر قیاس کرتے جائے کہ 5 آیت کا پڑھنا یا 5 آیت کا سیکھنا جو ہے سکھانا جو ہے یہ 5 اونٹوں سے بہتر، اس طرح 6 سے 7 سے 8 سے اس طرح جو ہے قیاس کرتے جائے آیتوں کو اونٹنیوں کے مقابلے میں. صفہ جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کا سب سے پہلا درس گاہ تھا جس میں جو ہے فقراء غرباء صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ کیا کرتے سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جو ہے صفہ کا ایک طالب علم تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ والوں کے لیے دو چیزوں کا کیا ہوتا تھا کوشش ہوتی، ایک یہ کہ پیٹ کے لیے کچھ کھانے پینے کا کوئی چیز مل جائے، اور دوسرا یہ کہ کیا کریں یا جو ہے وہ حفظ کرنے کے لیے کوئی حدیث مل جائے، یہی ہمارا دو کام ہوتے تھے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے اگر کوئی جو ہے وہ یعنی یہ دو بڑے بڑے اونٹیاں روزانہ لے کر آنا یہ اس سے جو اس مال سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کر لے اپنا جو ہے کوئی 2 آیت جو ہے یا 1 آیت جو ہے وہ پڑھ لے. دیکھو کتنا ثواب کا کام ہے. ایک مسئلے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسئلے کثیر ہے یہ 1000 عبادتوں سے افضل ہے، لفظ سے
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتے اذا رجع الی اہلہ کہ وہ واپس جائے اپنے گھر کی طرف، ان یجد فیہا ثلاث، اور وہ اس گھر میں پائے کیا، ثلاث خلیفات، ثلاث تین حاملہ اونٹنی، عظاما جو موٹے ہڈیاں، سمانا اور موٹے فربے ہو، یعنی حاملہ بھی اور ساتھ میں موٹے موٹے ہو. کیا تم میں سے کوئی شخص جو ہے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں گھر واپس کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، چمتکار ہو جائے اور تین اونٹنیاں جو ہے وہ کڑے ہوں. قلنا نعم، تو آپ صلی اللہ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں ہم تو یہ پسند کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فثلاث آیات یقرأ بهن احدکم فی صلاته خیر له من ثلاث خلافات عظام السمان، کہ تم لوگوں میں سے کوئی تین آیات پڑھے فی صلاۃ اپنی نماز میں، خیر اللہ یہ سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ تین بڑے حاملہ اونٹنیاں مل جائیں. خلافات کسے کہتے ہیں؟ حاملہ اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے، اور انسان تو ہڈیوں کے کاجر سے مان جائے وہ موٹے کو کہا جاتا ہے. یعنی جب ہڈیاں بھی موجود ہو ساتھ میں فر بھی، تو یہ کتنا پیارا لگے نا، کتنا موٹا ہوگا. اور اونٹیاں تو جو ہے وہ تو عرب کے نزدیک جو ہے بہت عمدہ مال تھا، بہت قیمتی مال تھا. اور خاص کر جب حاملہ ہوتی تھی وہ اونٹیں تو وہ اپنے نظروں سے جو ہے ادھر ادھر کرنے بھی نہیں دیتے تھے، اتنا زیادہ محبوب مال تھا اس کو. تو اسی وجہ سے جب بھی جو ہے حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے عربوں کو جو ہے وہ کوئی مثال دینا ہوتا تو وہ ہمیشہ جو ہے اونٹ کے ساتھ وہ مثال دیتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں جو ہے اونٹنی جو ہے بہت زیادہ، آج کل جہاں ہمارے اعتبار سے جو ہے گاڑیاں وغیرہ ہوتی نا، اور ان کا اونٹنی ہوتا. تو اونٹنیوں سے بہتر کیا ہے، تین آیاتوں کا پڑھنا ہے، اتنی بڑی فضیلت کے بعد ہے. ہمیں تو شکر کرنی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قبول فرمایا. کتنے جو ہے ہم احادیث پڑھ لیتے ہیں، کتنے پڑھا لیتے ہیں، کتنے پڑھ لیتے ہیں، کتنے سیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر کرنے چاہیے ہر حال میں. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کیفیت کو، اس صورت کو تا آخر قیامت تک، زندگی آخری مرد تک جو ہے ہمیں مرنے تک جو ہے ہماری اس کیفیت کو برقرار کرے کہ ہمیں قبولیت اور قابلیت دونوں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہر قرآن کی فضیلت بیان کی. الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر مع سفرت، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو کہ کیا ہے، الکرام بزرگ ہو، البرر نیکوکار ہو، والذی وہ شخص یقرأ القرآن جو قرآن پڑھتا تو ہے، ویتتعتع اور اس میں اٹک جاتا ہے، یعنی فیہ اس میں اٹک جاتا ہے، وہ علیہ شاق اور وہ اس پر گھرا گزرتا ہے، لہو اجران تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام البررہ، یہ سفرت الکرام البررہ یہ فرشتوں کی صفات ہے. سفرہ کیسے کہتے ہیں کہ قاصد کو کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والے. فرشتے بھی تو پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں نا، اور وہ معزز بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں. اور اس سے جو ہے وہ فرشتے ملانے جو لوح محفوظ سے قرآن عظیم کو نقل کرتے ہیں، یا اسماء دنیا پر اسماء دنیا سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو ماہر قرآن کا حشر جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے عظماء، بررا، کرما کے ساتھ ہوگا. فرشتوں کے ساتھ ہوگا. ایک تو ماہر القرآن کا فضیلت ثابت ہوگا ہے. دوسرا یہ جو کیا کہتے ہیں قرآن میں کوشش کرتے ہیں کہ مجھ سے صحیح پڑھا جائے، مجھ سے تجوید جو ہے وہ صحیح ہو جائے، لیکن اس کا ٹھیک نہیں ہوتا، لغت کے لہجے کے اعتبار سے جو ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے جو ایک انسان جو ہے قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے اس میں کوشش ہی نہیں کر رہا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس کی زبان میں جو ہے لکنت ہوتا ہے، وہ سا کو جو ہے سین کو عمومی طور پر ایسا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا بھی ہے، کوشش بھی کی ہے میں نے لوگوں کے ساتھ ایسے کہ سین کو جو ہے وہ سا کی طرح پڑھتے ہیں. سین کو یعنی سین جو ہے وہ سٹی کی آواز نہیں دے سکتے ہیں، لکنت ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق بہت سارے مشتمل ہوتے ہیں. تو ایسے جو ہے باوجود یہ کہ وہ اس پر گھراں گزرتے ہیں، مشکل ہے، لیکن وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں سین کو سا نہ پڑھ لوں، سین ہی پڑھ لوں. تو اس کے لیے ایسے 2 اجر ہیں.
ایسے ایسے لوگوں کے لیے 2 اجر ہے، ایک تو یہ پڑھنے کا اور یہ جو مشقت برداشت کرا ایسے کے لیے. لیکن میں وہی بات کہوں گی، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ بس خود کو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں قرآن سے، الامان والحفیظ. تو اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ماہر بالقرآن کو 1 ثواب ملے گا، اور جو کیا ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے مشقت اٹھا رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہے. تو پھر تو اس کا اجر جو ہے ماہر بالقرآن سے جو ہے وہ زیادہ ہو گئے نا، فضیلت زیادہ ہو گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ماہر کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا، ایک اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس 2 اجروں سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی یہ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے لیے الگ سے 2 اجر ہیں، ماہر قرآن کے لیے ایک الگ معاملہ ہے. ان دونوں کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا ہے. ماہر قرآن کو پہلے ہی اجر میں اتنا زیادہ ملے گا کہ وہ یہ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے لیے 2 اجر کے بقدر ہی ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا. اس وجہ سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ الماہر بالقرآن پر جائے، اس اٹک اٹک کر پڑھنے والے کی فضیلت ثابت ہوتا ہے، نہیں، اس کے لیے الگ سا معاملہ ہے اور دوسرے کے لیے الگ سا معاملہ ہوتا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد، کہ حسد جائز نہیں ہے، حسد الا على اثنين، مگر 2 لوگوں کے ساتھ. رجل على رجل جو ہے اثنين کی جو ہے وہ تفسیر ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی مجرور ہے کیونکہ وہاں پر على جر. رجل آتاہ اللہ قرآن، کہ وہ آدمی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قرآن عطا کیا، وہ یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، وہ دن رات کے لمحوں میں بھی، دن کے لمحوں بھی وہ اس کے ساتھ قائم و دائم ہے، پڑھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے. ورجل آتاہ اللہ مالا، اور اس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مال عطا، وہ ينفق منه آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ اس رات اور اس کسی مال سے جو ہے وہ دن کی لمحات میں بھی اور رات کی گھڑیوں میں جو ہے ان سے خرچ کرتا ہے. ایک یہ بات آپ لوگ جان لیں، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غیبتہ، طوا کے ساتھ ہے، غین بات طوا، غیبتہ. حسد جو ہے یہ ہوتا ہے، حسد کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے کسی اور کے پاس نعمت دیکھ لیتا اور کہتا ہے، اور دل میں یہ خواہش ہوتا ہے کہ اس سے یہ چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس سے جو ہے یہ چین اللہ تبارک اس سے اٹھا لے، یہ حسد ہے. اور غیبتہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے اچھی چیز دیکھ لیتے، اچھی نعمت دیکھ لیتے اور یہ تمنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی اپنا نعمت برقرار رہے اور ان جیسے نعمت مجھے بھی عطا کرے. تو شریعت میں جو ہے غیبتہ جائز ہے. کوئی اچھا عالم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ امپریس ہو جاتا ہے اور کہہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ صلاحیت عطا فرمائے. صلاحیت عطا فرمائے. تو حسد جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور غیبتہ کرنا جائز ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حسد کرنا جائز نہیں ہے تو پھر یہاں پر 2 چیزوں کے متعلق کیوں حسد آیا ہے، ایک علم کے متعلق اور دوسرا جو ہے مال کے متعلق. تو یہاں پر جو ہے اس کے مختلف توجیہ کیے گئے. ایک تو یہ کہ ہاں حسد یہاں پر غیبتہ کے معنی میں استعمال ہے، مطلب غیبتہ کرنی نہیں چاہیے، تو پھر جو ہے مگر ان 2 چیزوں میں. لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تو غیبت تو ہر چیز میں جائز ہے، ان 2 کو کیوں خاص کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو فضیلت دی گئی ہے. یہ 2 چیزیں جو ہے وہ قابل غیبتہ ہے، کپڑے غیبتہ کی وہ نہیں ہے، قابل نہیں ہے. یہ قرآن، ماہر بالقرآن اور یہ سخی جو ہے یہ غیبتہ کے قابل ہے واقعی. یا اس کا جواب یہ ہے کہ بالفرض اگر حسد جائز ہوتا تو ان 2 چیزوں میں جائز ہوتا، لیکن چونکہ حسد جائز نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ان 2 چیزوں میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر میرے خیال سے جو ہے تکلف سے وہ کر لیں، تو تکلف کو جو ہے وہ دور کیا جائے، تو یعنی تکلفات جائیں تو یہ کہ ان دونوں کو حسد سے مستثنا کیا گیا، ان دونوں کو مستثنا کیا ہے کہ حسد کسی چیز میں بھی جائز نہیں ہے، صرف ان 2 میں جو ہے وہ جائز ہے. آگے جاتے ہیں. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، مومن کا مثال اس مومن کا مثال الذي جو یقرأ القرآن جو قرآن کو پڑھتے ہیں، مثل الأترجة کس چیز کے لیے، سنگتری کی طرح ہے، مالٹی کی طرح ہے، ریحا طیب اس کا خوشبو بھی اچھا ہے، وطعمها طیب اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل تمرا، اور اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی ان کو عادت تو ہے لیکن قرآن پڑھتے ہیں، اس کی مثال
کھجور کی طرح، لا ریح لہ وطعامہ حلو، کہ اس کا جو ہے خوشبو تو نہیں ہوتا لیکن اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے. مثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلہ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہ آتے اور نہ پڑھتے، کمثل الحنظلہ، اس اندھرین کی طرح، اندھا رائن کی طرح ہے، ایک کھڑوا پودا ہے. لیس لہا ریح وطعمها مر، کہ اس کا تو نہ خوشبو ہوتے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن مثل الریحانہ، اور کیا ہوتا ہے اس منافق کی مثال جو قرآن کو پڑھتے اس کی مثال خوشبو کی طرح ہے. ریحا طیب وطعمها مر، کہ ریحان پھول، پھول ریحان پھول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ خوشبو تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ جو ہے کڑوا ہوتا ہے، پھول کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا. وفي رواية المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمر. یہاں پر 4 مثالوں کو ذکر کیا. ایک وہ مومن جو قرآن پڑھتے بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کے مثال جو ہے سنگترے کی طرح ہے. سنگترا جو ہے جب کسی جگہ پر رکھا جائے تو پوری خوشبو جو ہے کمرے میں پھیل جاتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے. تیسرا قرآن مومن بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، خود اپنے آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور دوسرا مومن جو قرآن تو نہیں پڑھتا ہے، یعنی قرآن لا یقرأ القرآن، قرآن پڑھتے تو نہیں لیکن اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا کھجور کی طرح ہے. کھجور جو ہے وہ مٹھاس ہوتا ہے لیکن اس کا خوشبو دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ خوشبو سے جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ ملتا ہے نا. کھانے سے جو ہے خود انسان کو فائدہ ملتا ہے، دوسروں کو تو فائدہ نہیں ملتا. تو کھجور کی طرح ہوتا ہے کہ خود جو ہے اس کا آخرت تو اچھا ہوگا لیکن جو ہے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، اور منافق کی مثال، منافق تو عمل ہوتا ہی نہیں ہے، ایک تو اس کا عمل بھی نہیں ہوتا اور ساتھ میں اوپر قرآن بھی نہیں پڑھتا، دکھاوے کے لیے قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو پھر اس کا مثال حنظلہ، اندرائن کی اس کی پودی کی طرح ہے جو خوشبو بھی کڑوا ہوتی ہے اور ذائقہ بھی بدبودار ہوتا ہے. نہیں الٹا کیا میں نے، خوشبو بھی بدبودار ہوتے ہیں اور ذائقہ بھی کیا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، جس میں ہر طرف سے ضرر ہی ضرر ہو، لوگوں کے لیے بھی ضرر ہوتا ہے اور خود آخرت کے لیے بھی ضرر ہوتا ہے. اور وہ منافق جو قرآن تو پڑھتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیکن خود عمل نہیں تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ریحان کی طرح خوشبو ہوتا ہے کہ دوسروں کو جو ہے کوئی اس سے جو ہے امپریس ہو جائے اور وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، قرآن پر عمل کرنا شروع کریں. تو یہ دوسروں کے لیے خوشبو کے باعث ہوتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے لیکن خود اس کا آخرت جو ہے وہ برباد ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل به کالاترجہ کی طرح ہونی چاہیے کہ عمل بھی کرے ساتھ ساتھ میں قرآن بھی پڑھ لیا کرے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب قوما ويضع بآخرین، کہ اللہ تبارک نے اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو، بہت سے اقواموں کو درجات دیے اور بعض لوگوں کو جو ہے بہت سے جو ہے اس کو نیچے بھی پست بھی کر دیا ہے. اس قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر دیا، بہت سی اقوام جو ہے وہ آگے اپنی کامیابی تک، اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ برباد بھی ہوئے ہیں. الامان والحفیظ، تو جس نے پسی پشت کر دیا وہ برباد ہو گئے، اور جس اقوام نے جو ہے اس کو اپنے لیے کیا آئیڈل بنایا تو پھر جو ہے وہ کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے. کافی ہے، ٹائم بھی پورا ہے، باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟